ارحم خان ایک خوبصورت اور شریف نوجوان تھا۔ درمیانے طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ شہر میں اس کے دو مکان، ایک گاڑی اور کچھ زمین بھی تھی۔ وہ اپنی ماں نہید اور چھوٹی بہن افسا کے ساتھ رہتا تھا۔ باپ کا انتقال کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا۔ نہید نے کہا گاؤں والا پرانا مکان بیچ دیا جائے۔ یہ فیصلہ ماں نے کیا۔ گاؤں میں ان کے دادا کا بنایا ہوا پرانا مکان تھا۔ 2 ایکڑ زمین بھی تھی جو دادا نے ارحم کے نام کی۔ دادا کو ارحم سے بے پناہ محبت تھی، مگر خاندان شہر آیا۔ نہید نے فیصلہ کیا کہ گاؤں کی زمین اور مکان فروخت کر دیے جائیں۔ ارحم صبح کی بس پکڑ کر گاؤں کے لیے نکل پڑا۔ گاؤں شہر سے تقریباً 200 کلومیٹر دور واقع تھا۔ بس راستے میں جگہ جگہ رکتی، نئے مسافر سوار کرتی اور آگے بڑھتی چلی جاتی۔ جب گاؤں ابھی 50 کلومیٹر دور تھا تو ایک بس اسٹاپ پر لڑکیاں چڑھیں۔ ایک نہایت ہی نازک سی لڑکی اپنی خالہ اور چھوٹی بہن کے ساتھ۔ ارحم کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں ٹھہر گئی۔ لڑکی کی معصوم مسکراہٹ اور وقار نے اسے خاص اور یادگار بنا دیا۔ لڑکی کی نگاہ ارحم پر پڑی، وہ بھی پل بھر کے لیے ٹھٹک گئی۔ گاؤں پہنچتے ہی بس رکی، وہ لڑکی اتری اور ارحم بھی اتر گیا۔ کچی سڑک پر دونوں چلنے لگے۔ منزل دونوں کی ایک ہی نکلی۔ لڑکی نے آہستہ سے خالہ سے کہا، یہ لڑکا ہمارے پیچھے کیوں ہے؟ خالہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر ارحم کو اشارے سے بلایا۔ ارحم مسکرا کر بولا، میں عبدالسلام صاحب کا پوتا ارحم ہوں۔ دادا کا پرانا مکان اور زمین یہی ہے۔ والد صاحب دنیا میں نہیں ہے۔ خالہ خوش ہوئی، اس کی پیٹھ تھپتھپائی، کہا بیٹا ہمارے پڑوسی کے بیٹے ہیں۔ ہنسی خوشی کے ساتھ گھر کی طرف چل پڑے۔ نمرا اور نوشا کا تعارف۔ ارحم نے مسکرا کر سلام کیا۔ نمرا اور وہ چپکے سے نگاہیں الجھاتے۔ گھر پہنچے تو دوپہر ہو چکی تھی۔ خالہ نے کھانا تیار رکھا۔ نمرا نے سب کو پانی پلایا، پھر کھانا بنانے کمرے میں چلی گئی۔ ارحم نے پہلا نوالا کھایا۔ سادگی اور ذائقے نے دل چھو لیا۔ کھانے کے بعد خالہ نے کہا بیٹا آج یہاں رک جاؤ، شام میں چلے جانا۔ ارحم نے ماں کو فون کر کے خبر دی کہ وہ خالہ کے ہاں ہی رکے گا۔ ماں نے اجازت دے دی، کیونکہ زمین کے خریدار کا بندوبست پہلے ہی ہو چکا تھا۔ رات کو سب آنگن میں بیٹھے، خوش گپیاں ہونے لگی، پھر سب سو گئے۔ ارحم دل ہی دل میں موقع ڈھونڈ رہا تھا نمرا سے بات کرنے کے لیے۔ رات کو اس کی آنکھ کھلی، نمرا کنویں کے پاس پانی پی رہی تھی۔ ارحم آہستہ سے اس کے پاس گیا۔ نمرا نے اسے دیکھا مگر خاموش رہی۔ ارحم نے کہا نمرا میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، اگر چاہو تو۔ نمرا نے نگاہ اٹھائی، کچھ کہے بنا وہاں سے وہ اٹھ کر چلی گئی۔ ارحم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، وہ اپنے بستر پر خوشی سے لیٹ گیا۔ صبح ہوئی، خالہ نمرا کو چھیڑا، رات کو نیند نہیں آئی تھی کیا؟ نمرا شرما کر بولی خالہ کچھ بھی الٹا سیدھا نہ کہو۔ ارحم صبح تیار ہو کر خالو کے ساتھ زمین کے کاغذات کے لیے گیا۔ دوپہر کو واپس آیا۔ خالہ نے کھانا تیار کیا اور سب سے اجازت لی۔ جاتے وقت نظر نمرا کو ڈھونڈ رہی تھی مگر وہ نظر نہیں آئی۔ بس اسٹیشن کے قریب نمرا اچانک سامنے آئی۔ ارحم خوش ہو گیا۔ دونوں نے چپکے چپکے باتیں کی، وعدے کیے کہ دوبارہ جلد ملیں گے۔ ارحم بولا جلدی آؤں گا نمرا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ شہر پہنچ کر نہید نے مسکرا کر پوچھا بیٹا لگتا ہے دل میں کوئی بات ہے؟ ارحم ہنس کر بولا امی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ارحم نے کہا امی وہ خالہ کی بانجی ہے نا، اس کا نام نمرا ہے۔ نہید مسکرا کر بولی پہلے کھانا کھا لو پھر سب ٹھیک ہوگا۔ رات کو نہید جاگی، نیند نہیں آئی، دل میں فکر کا طوفان برپا ہو گیا۔ وہ چاہتی تھی کہ بیٹے کی شادی کسی امیر گھر کی لڑکی سے ہو۔ صبح ارحم نے پھر نمرا کی بات چھیڑ دی۔ نہید سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ ارحم ضد پر آ گیا، امی شادی کروں گا تو صرف نمرا سے ہی، ورنہ نہیں کروں گا۔ نہید نے طویل خاموشی کے بعد ہار مان لی اور خالہ کو فون کیا۔ نمرا کے والدین نے فوراً ہاں کر دی۔ نمرا کے چہرے پر خوشی کے احساس صاف ظاہر تھے۔ 2 دن بعد ارحم ماں بہن اور رشتہ داروں کے ساتھ گاؤں پہنچا۔ سب کے سامنے ارحم اور نمرا کی منگنی ہوئی۔ نیلی ساڑی میں حسین لگ رہی تھی۔ ارحم کے دل میں خیال آیا یہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے ہیں، یہ خوبصورت دن ہمیشہ مجھے یاد رہنے والے ہیں۔ دونوں روز راتوں کو فون پر گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتے۔ محبت ایسے ہی بڑھتی چلی گئی۔ 1 مہینہ ایسے ہی گزر گیا، پھر شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ اگلے مہینے کے وقت جیسے پڑ لگا کر گزر گیا۔ شادی کا دن آن پہنچا۔ نمرا 16 سنگار کی دلہن بنی بیٹھی تھی، بے چینی سے بارات کا انتظار کر رہی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ جیسی بارات پہنچی وہ کھڑکی سے جھانک کر دیکھنے لگی۔ دلہن کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ دل میں خوشی، بارات پہنچی، استقبال ہوا۔ ارحم خان دلہا بن کر سب کی آنکھوں کا تارا لگ رہا تھا۔ سب خوش ہو گئے۔ جب نمرا اس کے ساتھ بیٹھی وہ بھی ایسی لگ رہی تھی جیسے کوئی پری ہو۔ نگاہ ہر طرف خوشیوں میں گھوم رہی تھی، سب مسکرا رہے تھے۔ رخصتی کے وقت نمرا ماں باپ سے لپٹ کر بہت روئی۔ ارحم نے اسے سنبھالا، گاڑی میں بٹھایا اور شہر لے آیا۔ گھر پہنچ کر والدہ نہید نے بہو کا استقبال کیا۔ سب بہت خوش تھے۔
سب رسمیں ہوئی مگر اس کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ نمرا سب کے ساتھ ہنسی خوشی گلنے کی کوشش کر رہی تھی مگر نہید کے دل کا غرور اور لالچ ابھی سویا نہیں تھا۔ پہلی رات نمرا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، ارہم باہر مصروف۔ تھوڑی دیر بعد وہ آیا۔ بہن افسا نے شرارت سے دروازہ روکا۔ ارہم نے مسکرا کر جیب سے کچھ نوٹ نکال کر دیے، تب جا کر اسے اندر داخل ہونے کی اجازت ملی۔ جب کمرے میں آیا، نمرا جھکی ہوئی بیٹھی تھی، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ ارہم آہستہ سے پاس آیا، بیٹھا اور پیار سے ہاتھ تھاما، بولا کہ اب تم میری زندگی ہو، ہمیشہ میرے ساتھ رہنا۔ نمرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بولی تم نے مجھے عزت دی۔ دونوں کی روحیں جیسے ایک ہو گئیں، پیار گہرا ہوا۔ اگلی صبح 5 بجے ناہید نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بہو تیار ہو؟ نمرا نے فوراً دروازہ کھولا۔ ناہید کے چہرے پر سختی صاف ظاہر تھی۔ ارہم اور نمرا دونوں تیار ہو کر گھر والوں کے ساتھ ناشتہ کرنے بیٹھ گئے مگر یہ سکون زیادہ دیر تک نہ رہا۔ ناہید نے فوراً کام لگایا۔ ناشتے کی فوراً بعد ناہید نے نمرا کو باورچی خانے کے کاموں میں لگا دیا۔ ارہم نمرا کو اپنے پاس بلانا چاہتا تھا مگر نمرا نے روک دیا۔ دوپہر کے وقت نمرا نے ذرا دم لینے کی کوشش کی۔ ناہید بولی بیٹی تیار ہو جاؤ، پاس کی عورتیں تم سے ملنے آ رہی ہیں۔ اصل میں ناہید نے پہلے ہی سب پڑوس کی عورتوں کو بلا لیا تھا تاکہ وہ نمرا کو نیچا دکھا سکے۔ سب نے خوبصورتی کی تعریف کی مگر ناہید کو یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ بولی بس یہی ساڑیاں ہیں، اس میں کچھ خاص تو نہیں۔ پھر سب کے سامنے نمرا کی چیزیں نکال نکال کر دکھانے لگی، کبھی برتن، کبھی کپڑوں پر تبصرہ۔ نمرا کے دل میں یہ باتیں چبھنے لگیں مگر وہ خاموش رہی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد نمرا چپکے سے کمرے میں گئی، آنسو بہائے۔ ارہم آیا تو پوچھا نمرا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ نمرا نے کہا کچھ نہیں، بس امی کی یاد آ گئی تھی۔ ارہم نے پیار سے تسلی دی، اسے چپ کرایا مگر ناہید نے آواز دی بہو ادھر آؤ، تھوڑا سا کام باقی ہے، جلدی کرو۔ شام کو جب ارہم نے کہا امی آج ہم دونوں باہر سیر کرنے جا رہے ہیں، ناہید نے سخت لہجے میں کہا نہیں بیٹا، ابھی تمہاری نئی نئی شادی ہے، لوگ کیا کہیں گے، کل چلے جانا۔ ارہم اپنی ماں کی بات نہ ٹال سکا۔ دوسرے دن نمرا کے میکے سے خالہ اور افسا آئیں۔ خوشی کا کوئی موقع تھا۔ نمرا سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گاؤں چلی گئی۔ 2 دن بعد ناہید خود نمرا کو واپس لینے گئی، گھر واپس آ گئی۔ نمرا جان چکی تھی کہ ساس اسے پسند نہیں کرتی مگر صبر کرتی رہی۔ وہ محنتی اور سمجھدار تھی، گھر کے سارے کام وقت سے پہلے ہی نپٹا لیتی مگر ناہید کے دل کا بغض کم نہ ہوا، ہر کام میں نقص نکالتی، کمی نکالتی، آواز اٹھاتی، جھڑک دیتی۔ یہ سب تب ہوتا جب ارہم نہ ہوتا۔ نمرا رات کو اکیلی روتی رہتی۔ ارہم نے محسوس کیا کہ نمرا خاموش اور تھکی تھکی رہنے لگی ہے، اسے وقت دینا چاہا۔ اس نے 10 دن کے لیے ہنی مون کا پروگرام بنایا۔ ماں کو بتایا کہ ناہید کا چہرہ اتر گیا۔ بیٹے یہ فضول خرچی کیوں، گھر میں بھی آرام کر لو۔ مگر ارہم اپنی بات پر قائم رہا۔ 3 دن بعد دونوں روانہ ہوئے۔ بس کا سفر لمبا تھا مگر نمرا کے چہرے پر خوشی کی چمک تھی۔ وہ ارہم سے کہہ رہی تھی میں خوابوں میں بھی ایسا سفر نہیں سوچ سکتی تھی۔ وہ دونوں ہوٹل پہنچے، کمرے میں داخل ہوئے، ہوا میں ٹھنڈک اور خوشبو تھی۔ 10 دن لمحوں کی طرح گزر گئے۔ وہ دونوں ہنستے کھیلتے یادیں بناتے گھر واپس آئے مگر ناہید کی تلخ باتیں پھر شروع ہو گئی۔ نمرا اندر سے پوری ٹوٹ چکی تھی۔ چند دن بعد ارہم کو کمپنی کے کام سے 1 مہینے کے لیے جانا پڑا۔ جاتے وقت اس نے نمرا سے وعدہ کیا میں جلد واپس آؤں گا، اپنا خیال رکھنا، امی کی بات ماننا۔ نمرا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ امی کا خیال بھی رکھوں گی، آپ کی کمی نہیں ہونے دوں گی۔ مگر جیسے ہی ارہم گیا گھر کا ماحول بدل گیا۔ ناہید کا کھیل شروع۔ وہ بار بار نمرا کو ڈانٹتی، تانے دیتی۔ حفصہ بھی ہم نوا بن گئی، دونوں مل کر نمرا کو آرام کا سانس نہیں لینے دیتی تھی۔ نمرا اکیلی پڑ گئی، کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، کمرے میں جا کر چھپ چھپ کر روتی۔ ارہم کے جانے کے 40 دن بعد ناہید کی بہن شمیلہ ان کے گھر آ گئی۔ شمیلہ کا دل بھی لالچ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ روز ناہید کے کان بھرتی رہتی بہن یہ کیسی غریب بہو تم لے آئی، نہ بولنے کا سلیقہ نہ رہنے کا انداز، میری نظر میں تو ایک امیر لڑکی شادی پر گاڑی اور سونا بھی دے گی، ایسی بہو ہو تو خاندان کا رتبہ بڑھتا ہے، یہ نمرا دیہاتی گاؤں کی لگتی ہے۔ شمیلہ کی باتوں نے ناہید کے دل میں زہر بھر دیا، آنکھوں میں لالچ آ گئی۔ اس دن کے بعد نمرا پر ظلم بڑھ گیا۔ ناہید اور شمیلہ دونوں ظالم نکلی۔ نمرا کے کھانے پینے تک پر بھی روک ٹوک، ہر کام پر تانا، یہ کیا بنایا، وہ کیا بنایا، یہ کیا کیا۔ نمرا صبر کے سمندر میں ڈوبی رہتی، دل میں صرف ایک نام ارہم۔ وہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی کہ شوہر کو دکھ نہ ہو، کبھی اس نے ارہم سے کوئی شکایت نہیں کی مگر شمیلہ کا زہر بڑھتا ہی چلا گیا۔ ایک دن شمیلہ نے ناہید سے کہا یہ لڑکی زیادہ دن تمہارے قابو میں نہیں رہے گی، اس سے پہلے کہ کچھ کر لو ورنہ کل کو تمہارے بیٹے کو تمہارے خلاف کر دے گی۔ نمرا نے یہ ساری باتیں دروازے کی اور سے سنی۔
جسم اس کا کانپ اٹھا۔ اسے ڈر محسوس ہوا کہ شاید یہ لوگ کچھ غلط کرنے والے ہیں، مگر پھر دل نے کہا نہیں، شاید میرا وہم ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ رات کا وقت تھا، سب کھانا کھا کر سو چکے تھے۔ نمرا کھانے بیٹھی تو ناہید نے آواز دی، بہو ایک گلاس پانی دینا، بڑی پیاس لگی ہے۔ نمرا پانی لینے کے لیے اٹھی۔ شمیلہ نے موقع پا کر زہر ملا دیا۔ نمرا بے خبر واپس آئی، ناہید کو پانی دیا، پھر خود کھانے لگی۔ ابھی پہلا نوالا ہی ڈالا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ہاتھ دھو کر فون اٹھایا۔ دوسری طرف ارحم تھا، فکر مند، پریشان۔ کچھ دن سے مجھے عجیب سا احساس ہو رہا ہے، تم اپنا خیال رکھنا۔ دونوں کچھ دیر محبت بھری باتیں کرتے رہے۔ اتنے میں ناہید نے بلند آواز میں کہا، بہو کتنی دیر لگاؤ گی؟ کھانے میں سارا وقت فون پر ہی باتیں کرتی ہے، بعد میں بات کرنا۔ اور فون بند کر کے کھانا کھانے لگی۔ کچھ دیر بعد اسے چکر آنے لگے، وامٹنگ شروع ہو گئی۔ وہ گرتی پڑتی ادھر ادھر گری۔ ناہید کے پاس گر بولی، امی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، ڈاکٹر کو بلوا دے۔ ناہید نے لتالکی سے کہا، ہاں ہاں بس ذرا لیٹ جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ گی۔ نمرا لڑکھڑاتی ہوئی اپنے کمرے تک پہنچی، مگر اب سانس اکھڑ رہی تھی۔ وہ فون تلاش کرنے لگی تاکہ ارحم کو کال کرے، مگر فون نہیں ملا۔ حفصہ پہلے ہی چھپا چکی تھی۔ چند ہی منٹوں میں نمرا تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا۔ ناہید اور شمیلہ نے ڈرتے ڈرتے اس کے جسم کو دیکھا، مگر آنکھوں میں آنسو نہیں، صرف خوف اور لالچ تھی۔ انہوں نے نمرا کے جسم کو بڑے بیگ میں ڈالا اور دفنا دیا، شہر سے دور ویران علاقے میں۔ فون بھی مٹی میں ہی دفنا دیا۔ پھر دونوں گھر واپس آئیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اگلی صبح تقریباً 9 بجے کا وقت تھا۔ ارحم نے نمرا کو کال کی، مگر فون سوئچ آف آ رہا تھا۔ اس نے ماں کو فون کیا۔ ناہید ہچکچاتے ہوئے بولی، بیٹا نمرا ضروری کام سے باہر گئی ہے، تھوڑی دیر میں بات کر لینا۔ ارحم بولا، امی میں کل واپس آ رہا ہوں، اسے بتا دینا۔ شام کو جب ارحم نے دوبارہ فون کیا تو حیرانی ہوئی، اس دفعہ نمرا کے نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے فون اٹھایا، نمرا تم کہاں ہو؟ تمہارا فون بند کیوں تھا؟ نمرا کی مدھم آواز ہے، ارحم میں تمہیں بہت یاد کر رہی ہوں، کاش تم مجھے اپنے ساتھ لے جاتے۔ اتنا کہہ کر کال بند ہو گئی۔ ارحم کے دل میں عجیب سا خوف اور درد اتر آیا۔ اگلے دن جب وہ بار بار فون کرتا، کبھی بند ہوتا، کبھی کال آتی۔ اگلے دن ارحم وطن پاکستان واپس لوٹ آیا۔ شام کے قریب جب گھر پہنچا، دروازہ حفصہ نے کھولا۔ اندر داخل ہوتے ہی ماں کے گلے لگا۔ خالہ شمیلہ بھی وہیں موجود تھی۔ سب کے چہروں پر عجیب خاموشی تھی۔ ارحم نے سلام کیا، مگر نگاہیں بار بار نمرا کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ کہیں دکھائی نہیں دی۔ اس نے ماں سے پوچھا، امی نمرا کہاں ہے؟ ناہید نے جھوٹ گڑھ کر کہا، بیٹا نمرا کی ماں کی طبیعت ذرا خراب ہو گئی تھی، وہ گاؤں چلی گئی ہے۔ ارحم چونک کر بولا، لیکن اس نے تو مجھے نہیں بتایا۔ ناہیدہ بولی، جلدی میں گئی ہوگی، بھول گئی بتانا۔ ارحم کو تسلی نہ ہوئی۔ رات کھانے کے بعد وہ نمرا کو کال کرنے لگا، مگر فون بند جا رہا تھا۔ اگلے دن اس نے نمرا کے والدین کو کال کی، مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ ناہید کے دل کو ذرا سا اطمینان ہوا کہ جھوٹ فی الحال بچ گیا۔ وہ بولی، بیٹا زیادہ فکر مت کرو، وہ ٹھیک ہی ہوگی۔ رات کو ارحم تھکن سے سو گیا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو اس کے فون پر نمرا کی 2 مس کالز تھیں۔ دل خوشی سے دھڑک اٹھا، فوراً کال کی، مگر پھر وہی جواب، سوئچ آف۔ پریشان سا ماں کے پاس گیا، امی نمرا نے رات مجھے کال کی تھی، مگر فون بند ہے۔ 2 دن سے یہی ہو رہا ہے، جب میں فون کرتا ہوں بند ہوتا ہے، اور کچھ دیر بعد خود کال کرتی ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا بات ہے۔ ناہید، حفصہ اور خالہ شمیلہ کے چہرے اس وقت پیلے پڑ گئے۔ ناہید کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ارحم نے سمجھے بغیر کہا، امی آپ ٹھیک ہے نا؟ ناہید نے خود کو سنبھالا، ہاں بیٹا تھوڑی طبیعت خراب ہے، تم فکر نہ کرو۔ ارحم نے فیصلہ کیا کہ وہ خود گاؤں جائے گا۔ ناہید نے بہت روکا، مگر وہ نہ رکا۔ اگلی صبح وہ گاؤں کے لیے نکل گیا۔ وہاں پہنچ کر نمرا کے والدین کو صحیح سلامت دیکھ کر خوش ہوا، مگر جب پوچھا کہ نمرا کہاں ہے تو وہ حیران رہ گئے۔ نمرا کی ماں بولی، بیٹا ہم نے تو 1 مہینے سے بیٹی کی شکل تک نہیں دیکھی، نہ بات ہوئی نہ ملاقات۔ ارحم بولا، مگر امی نے کہا تھا کہ وہ آپ کے پاس ہے۔ نمرا کے والدین رونے لگے، بیٹا ہمیں کچھ پتا نہیں، جا کر دیکھو وہ کہاں ہے، ہماری بیٹی کو واپس لاؤ۔ اب معاملہ واضح مشکوک لگ رہا تھا۔ ارحم نے فوراً پولیس میں رپورٹ درج کرائی۔ پولیس نے فون ٹریس کرنے کا حکم دیا۔ کچھ گھنٹوں بعد رپورٹ آئی کہ نمرا کا نمبر آخری بار ٹاور سے ٹریس ہوا۔ یہ سن کر ارحم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پولیس نے گھر پر چھاپا مارا۔ گھر میں موجود تمام افراد سے پوچھ گچھ کی گئی۔ موبائل کا ڈیٹا ریکوری کروایا۔ پتہ چلا کہ آخری ویڈیوز اور وائس نوٹس حذف کیے گئے تھے۔ مزید تفتیش پر خالہ شمیلہ کے موبائل سے زہریلی دوا کی خریداری کے میسیجز ملے اور ایک پیغام ملا، کام ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ پولیس نے سختی سے پوچھ گچھ شروع کی۔ چند ہی گھنٹوں میں حفصہ ٹوٹ گئی۔ وہ روتے ہوئے بولی، امی اور خالہ نے مل کر نمرا کو ختم کیا ہے۔ وہ اسے قبول نہیں کرتی تھی، کہتی تھی وہ غریب ہے، جہیز نہیں لائی، اس کے کھانے میں زہر ملا دیا گیا، پھر رات کو لاش لے جا کر دفنا دیا گیا۔ پولیس نے نشاندہی پر زمین کھدوائی، اندر سے نمرا کی لاش برآمد ہوئی۔ پوسٹ مارٹم میں زہر سے موت ثابت ہوئی۔
ناہید، شمیل اور حفصہ گرفتار ہو گئیں۔ عدالت میں سب کے چہرے جھکے ہوئے تھے۔ ارحم گواہی دیتے ہوئے ٹوٹ گیا۔ نمرہ کے والدین کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے، جیسے ان کی دنیا ہی ختم ہو گئی ہو۔ چند ہفتوں بعد جب کیس میڈیا پر آیا، ارحم کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ ماں کی بے رحمی اور محبوبہ کی موت نے اسے اندر سے توڑ دیا۔ وہ ذہنی طور پر پہلے ہی صدمے میں تھا۔ پاکستان آنے سے پہلے نمرہ کی جو کالز آ رہی تھی وہ محض اس کا وہم تھا۔ وہ دن رات چپ چپ بیٹھا رہتا۔ نمرہ کا نام بار بار لبوں پر آتا۔ ایک دن ایئرپورٹ کے قریب لوگوں نے ایک لاش دیکھی، ارحم کی۔ وہ ٹرین کے نیچے آ گیا۔ جب یہ خبر ناہید تک پہنچی، وہ چیختی ہوئی زمین پر گر گئی۔ پھر دعا کے سوا کچھ نہ بچا۔ اس کے ہاتھوں سے نہ صرف بہو بلکہ جیتا جاگتا بیٹا بھی چھن گیا۔ یہی انجام ہوتا ہے والدین کا، جو دولت اور جہیز کی لالچ میں اولاد کی خوشیاں قربان کر دیتے ہیں۔ یہ کہانی صرف انجام نہیں، سبق ہے۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، کبھی اپنا سب کچھ چھین لیتا ہے۔ ہم اپنے ہی ہاتھوں سے وہ رشتے مٹا دیتے ہیں جو اللہ نے رحمت بنا کر ہمارے پاس بھیجے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ سب وقتی فائدے ہیں، مگر قیمت دل کے سکون سے ادا کرنی پڑتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔